العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40، 41 اور 42 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور موسیٰ نے فرمایا کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کرو؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بری سزا دیتے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ جب بنی اسرائیل نے معبود بنا دینے کا مطالبہ کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے ایک ایسا معبود بنائیں جس کی ہم تعظیم کریں، جس کی ہم عبادت کریں۔ جب ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جہالت کو واضح کیا اور فرمایا کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی خدا وہ نہیں ہوتا جو تراش کر بنایا جائے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی، کیونکہ وہ فضل و احسان پر قادر ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ کہا خدا وہ نہیں ہوتا جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے، خدا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ خدا وہ ہے جو تمہیں قیامت والے دن اٹھائے گا، تمہارا حساب و کتاب لے گا۔ خدا وہ ہے جو تمہیں اور تمہاری اولادوں کو رزق دے رہا ہے۔ تو فرمایا اس رب کے مقابلے میں دوسرے رب کی تمنا کرتے ہو؟ فرمایا وہی رب عبادت کے لائق ہے، وہی فضل و احسان پر قادر ہے۔ اور اس کے فضل و احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر اور حق ادا کیا جائے، کہ نہ شکری اور شرک نہ کیا جائے۔ اس رب کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے بندوں کا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ناشکری نہ کریں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں بیان ہو چکی ہے۔ اس مقام پر یہ آیت ذکر کرنے سے مقصود یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تم پر یہ عظیم انعام فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں مشغول ہونا کیسے رواں ہوگا۔ یعنی جب فرعون تمہاری اولادوں کو قتل کرتا تھا، وہی رب ہے جس نے فرعون کو تباہ کیا، برباد کیا، اور فرعون کی جگہ تمہیں عظیم سلطنت عطا فرمائی۔ تو فرمایا اس رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں مشغول ہونا تمہیں کیسے رواں ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے پورا کر دیا، تو اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا پورا ہو گیا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرا نائب بن کر رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اس آیت کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک کر دے گا اور ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جہاں اپنی قوم کو صبر کی تلقین، توکل علی اللہ کی تلقین کی ہے، وہیں آپ نے اپنی قوم سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو ہلاک کر دے گا، جب اللہ ہمیں سلطنت عطا فرمائے گا تو میں اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک کتاب لاؤں گا جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کو نازل فرمانے کی درخواست کی کہ یا اللہ اب وہ کتاب تو میرے اوپر نازل فرما۔
انہیں حکم ملا کہ 30 روزے رکھیں۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی۔ جب انسان دن کو روزہ رکھتا ہے تو بسا اوقات شام کو اپنے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے مسواک کر لی۔ فرشتوں نے ان سے عرض کی ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ ماہ ذوالحجہ میں روزے رکھیں، اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بسا اوقات جو ہمیں بدبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، حقیقت کے اندر وہ خوشبو ہوتی ہے، اور یہ ایسی پیاری خوشبو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مشک یہ جنت کی ایک بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ پاکیزہ مجھے ایک روزے دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ آگے فرمایا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر مناجات کے لیے جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا تم میرے واپس آنے تک میری قوم میں میرے نائب بن کر رہو۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور پر اپنی کتاب لینے کے لیے گئے تھے، اس وقت آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر اپنی قوم میں رکھا، اور فرمایا بنی اسرائیل کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ابھارنا، اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے طریقے پر نہ چلنا جو زمین میں اپنے رب کی نافرمانی کر کے اور گناہگاروں کی ان کی گناہوں پر مدد کر کے فساد برپا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ جو لوگ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں ان کے طریقے کو اختیار کرنا۔ یاد رہے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے جو اصلاح اور صحیح راستے پر چلنے کا فرمایا، وہ حقیقت میں آپ کے واسطے بنی اسرائیل کو فرمانا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور نبی تو فسادیوں کے راستے پر چلنے سے معصوم ہے، آپ معصوم ہے، نبی کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ گمراہی کے راستے پر چلے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو تلقین فرمائی کہ بنی اسرائیل کو ہدایت والے راستے پر لے کر چلنا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ فرمانا بطور تقید و استقامت کے ہو کہ نبی علیہ السلام تو گمراہی کے راستے پر چلنے سے کیا ہے، معصوم ہے، وہ تو چل ہی نہیں سکتے۔ جو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ ان بدکار لوگوں کے راستے پر مت چلنا جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور نافرمانوں کو مزید اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر ابھارتے ہیں، ایسے لوگوں کے طریقے پر نہ چلنا، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بطور تاکید اور استقامت کے فرمانا تھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور نبی علیہ السلام گمراہی کے راستے پر چلنے سے معصوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی، دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔